بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال آیا ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء مطلب کہ واش روم جانا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے ایک اصول سن لیں، کوئی بھی چیز جو انسان کے متعلق ہو تو اگر اس میں انسان کو مضرت کا مطلب کہ تکلیف کا اندیشہ ہو تو بہت سارے احکامات اس کے جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے شرعی مسئلے کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اذان کے وقت میں مثلاً اذان ہو رہی ہے تو آپ واش روم میں چلے جائیں، تو اس کے لیے ایک تو ہے کہ جی بہتر اور ایک ہے کہ جائز۔ تو جائز تو یہ ہے کہ جی اذان کے وقت میں واش روم جانا جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جی اگر آپ کو شدید قسم کا پیشاب تیز آیا ہوا ہے، واش روم وغیرہ تیز آیا ہوا ہے، تو اس وقت تو آپ بدرجہ اولا چپ چاپ یعنی کہ مطلب کہ نکل لیں اور جا کے واش روم کر لیں اپنا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ جی آپ تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں تو اور آپ کھڑے ہو کے باہر جو ہے نا، بہتر یہ ہے کہ جی آپ رک کے پہلے اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ واش روم میں جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب روکنے کی وجہ سے جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریاں بھی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی بعض لوگوں سے پیشاب رکتا نہیں ہے، تو اگر ہم ان کو منع کر دیں کہ جی اذان کے وقت میں آپ نہ جائیں واش روم میں تو ان کو تکلیف ہوگی، تو لہذا واش روم میں جانا اذان کے وقت میں جائز ہے اور نہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو بندے کی کنڈیشن کے حساب سے ہے، بندہ اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ طاری ہے، پیشاب بہت زیادہ تیز آیا ہوا ہے تو وہ چلا جائے، تو اور اگر پیشاب تیز نہیں ہے تو بہتر ہے کہ نہ جائے، رک کے اذان کا جواب دے، کیونکہ اذان بہت بڑا ایک اللہ کا حکم ہے، مطلب کہ ندائے الہی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا احترام میں اگر بندہ ایک نہ جائے تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی بگڑ نہیں جائے گا۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، تو گنہگار تھی، تو اس نے جو ہے وہ جب اذان ہوئی تو وہ واش روم میں جا رہی تھی، تو واش روم میں جانے سے وہ رک گئی، تو ایک بزرگ کو وہ خواب میں ملی تو بڑے اچھی حالت میں، تو اس نے کہا کہ جی میری اللہ نے اس وجہ سے بخشش فرما دی ہے۔ تو لہذا اذان کے وقت میں اگر مجبوری ہو تو بندہ جا سکتا ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو مطلب کہ بندہ روک سکتا ہے تو روک کے اذان کا جواب دے دیں، اور اذان کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ کسی مستحب عمل کو کرتے ہوئے اگر بندے کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اس مستحب کو کرنے سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔